الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. صل على نبينا، صل على محمد، صل على كريمنا، صل على محمد. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے کلمہ تیرا. تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، اے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. صلی علی نبینا، صلی علی محمد. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اللہ پاک نے اپنا ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیے ہوئے سلام و درود کرنے کے بعد اللہ کی جل جلالہ سبحانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. سورہ مومنون کی آیت نمبر اول
تصویر تک میں نے خطبے میں تلاوت اشرف حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنین کو شروع فرمایا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانسی اٹھی پھر آپ نے رکوع کر لی۔ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے منہ سے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی۔ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوائی نہ دے، ہم کو عطا فرما، ہم کو محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان 10 آیتوں کے احکام پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں یہ پڑھنا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اپنے دستے قدرت سے وہاں پر درخت لگائے، پھر درختوں سے فرمایا کہ تم کلام کرو، تو جو درختوں نے سب سے پہلا کلام کیا تھا وہ یہ تھا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کا جو نزول ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ سورت مکی سورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، اور بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کامیاب لوگوں کی آگے نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو مسلمان بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو اپنے باطن کو صاف رکھنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں
وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی یہاں پر صفات ذکر فرمائی۔ آج کے بیان میں ایک ہی صفت کا ذکر ہو سکے گا، اور وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کو نماز پڑھنے، نماز قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو نماز کو قائم رکھو، اے ایمان والو اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز قائم رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قائم کرنے والے نمازیوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں نماز بھی قائم کرنی ہے، پڑھنی بھی ہے، اور ساتھ ہی خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرنی ہے۔ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے دل میں ڈر ہو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے دل میں خوف ہو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہاری توجہ کا مرکز یہ رب تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور جب تم نماز کے لیے آؤ تو پھر اس طرح آؤ کہ ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ علماء کرام مختلف معنی بیان فرماتے ہیں کہ خشوع کا ایک معنی ہے جھک جانا، خشوع کا ایک معنی ہے پست ہو جانا، خشوع کا ایک معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، خشوع کا ایک معنی ہے نظریں جھکا دینا، خشوع کا ایک معنی ہے انکساری کرنا، اور خشوع کا ایک معنی ہے کہ دل کے ساتھ عاجزی کرنا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں کہ خشوع کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حق کی اطاعت کرنا، حق کی اطاعت کرنا، ظاہری افعال کے ساتھ بھی اور باطنی افعال کے ساتھ بھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں خشوع والی نمازوں کے متعلق صحابہ کرام نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے افعال اور افعال سے ثابت ہے، وہ حدیث چند میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ تمام دہر تک رہے گا۔ یعنی جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اگر اچھی طرح وضو کیا ہوا ہو، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر وہ ظاہری آداب بھی بجا لائے اور دل میں خشوع و خضوع بھی حاضر ہو، حق کو تسلیم کرے، حق کی بات مانے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ جماعت کروا رہے تھے، تو جماعت کروانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا خشوع مخفی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور بے شک میں تم کو ضرور اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی جس طرح نبی کریم علیہ السلام آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اسی
طرح نبی کریم علیہ السلام پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک امام جب مصلی پر آتا ہے اور وہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے نمازی کتنے ہیں اور نمازی کیا کر رہے ہیں، کون کس طرح کا کام کر رہا ہے، کون کتنی دیر کے بعد آیا ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کی ذات پر کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم نماز پڑھو تو خشوع و خضوع والی نماز پڑھو، کیونکہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے خشوع جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، یعنی ایک بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، ایک مختلف جماعت نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی غریب بھی ہوتا ہے، کوئی امیر بھی ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ پریشان ہوتا ہے، کوئی خوشحال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہاری نہ تو صورتوں کو دیکھتا ہوں کہ تم کتنے حسین و جمیل ہو، اور نہ ہی تمہارے مالوں سے مجھے کوئی غرض ہے، ہاں میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ تم کون سا دل لے کر میری بارگاہ میں آتے ہو، تم کون سا دل لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہو، کیا تمہارے دل میں نرمی ہے، کیا تمہارے دل میں خشوع ہے، کیا تمہارے دل میں طلب ہے، کیا تمہارے دل میں گڑگڑاہٹ ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نماز میں آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے خشوع کرتے ہوئے عاجزی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سر بلند کرے گا، اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سر ننگو کرے گا، یعنی اس کو بے یار و مددگار کرے گا۔ جس نے نماز کے اندر تکبر کیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کے اندر بندہ کیسے تکبر کر سکتا ہے، بھائی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو بندہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ تو بندہ ظاہری افعال کے ساتھ تکبر کرتا ہے، اس کی کچھ ظاہری صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھنا ہے تو اپنے حلیے کو درست کرے، سب سے پہلے اپنے لباس کو درست کرے، اپنے ظاہر کو درست کرے، پھر باطن کا معاملہ تو اللہ کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لباس کو درست کرے، جس پر لوگوں کی نظر ہے اس کو بھی درست کرے، اور جس پر اللہ کی نظر ہے اس کو بھی درست کرے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں، جلدی میں نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت قائم ہو چکی ہوتی ہے، ان کی آستینیں یہاں تک یہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح پوری آستینیں یہاں تک چڑھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یہاں تک آستینیں چڑھائے تو دیکھنے والوں کو کتنا معیوب لگے گا۔ اچھا کیا اس حالت میں، اس آستین چڑھی ہوئی حالت میں، کیا ہم دنیا کے بڑے آفیسر کے سامنے جا سکتے ہیں، کونسلر کے سامنے جا سکتے ہیں، یا کسی کی شادی میں اس طرح ہم آستینیں چڑھا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لوگ اس کو تکبر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جایا جاتا۔ لوگ کہیں گے کہ یار تم انسانوں کی جانور ہو، تمہارے اندر اتنا بھی سینس نہیں ہے، اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان جاؤ تو تھوڑا مؤدبانہ طریقے سے جاؤ، تو لوگ ہمیں تانا ماریں گے کہ بھائی اس حالت میں نہ آیا کرو۔ تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ تکبرانہ انداز ہے، یہ تکبرانہ انداز ہے۔ اس حالت میں نماز میں ہم شامل تو ہو جائیں گے لیکن نماز ہماری نامکمل ہو جائے گی۔ آستینیں چڑھی ہوئی اتنی یہاں تک ہوتی ہیں، بہت ساری صورتوں میں نماز تو شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز کے اندر کپڑا فولڈ ہوتا ہے وہ نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے بہت سارے علماء کے نزدیک۔ اب اس مسئلے کی طرف لوگوں کی نظر نہیں۔ اسی طرح گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے سامنے اگر ہم گریبان کے بٹن کھولیں تو کیا ان کے تاثر ہوگا؟
کیسا تاثر ہوگا؟ لوگ یہی بولیں گے یار تمہیں مطلب طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی بڑے کے سامنے جاتے تو کس طریقے سے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ بندہ اگر کسی کے سامنے جائے تو بڑے ادب کے، جب بالخصوص اپنے سے بڑے کے پاس جائے، اپنے سے بڑے کے پاس جاتا ہے، اپنے لباس کو بھی دیکھتا ہے، اپنے حال کو بھی دیکھتا ہے، اپنی ایک ایک چیز کو چیک کر کے وہ سامنے جاتا ہے، اس کے بعد وہ سامنے کی طرف یہ جاتا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں حلیہ درست کرتے تو رب کی جب بارگاہ میں آئے تو یہاں پر تو بدرجہ ہوگا ہمارا حلیہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو نماز کے اندر اگر تکبر کی حالت میں آئے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ بندے کے افعال ہم غور کریں کہ ہمارے افعال نماز کے اندر کیسے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں، آ کر ایسے کریں گے۔ اب یہ بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ ہم کسی بندے کے سامنے بھی یوں اگر کھڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ بندہ دو باتیں میں سنائے گا، یار بات تم مجھ سے کر اور دیکھ تم آسمان کی طرف رہے۔ تو یہ طریقہ بھی اس طرح کرنا یا ایسے کر دینا یہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز کے اندر دیندار شخص تھا، نماز کے اندر داڑھی بھی تھی، دیندار تھا، نماز کے اندر وہ یوں ایسے سر جھکا کر آنکھیں بندے یوں کر، حضرت عمر نے فوراً اس کو پکڑا اور نماز کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی گردن اوپر کرو۔ حالانکہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس سے ہم بات نہیں کر سکتے اور وہ بات کا جواب بھی نہیں دے گا، اگر بات کا جواب دے گا نماز گئی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلطی کو نوٹ کیا، اس غلطی کو پکڑا اور کہا، اس کو فوراً کہا کہ تم اپنی گردن کو جھکا کر رکھو، گردن کو اٹھاؤ۔ فرمایا کہ خشوع یہ گردن کو جھکانے میں نہیں، خشوع کا تعلق دل سے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنی نظریں وہ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ نظریں کہاں ہوتی تھی؟ سجدے کی جگہ پر، نہ ہی یہاں وہاں بھٹکتی تھی، نہ ہی اوپر دیکھتے تھے اور نہ ہی یوں گردن ہوتی تھی، بلکہ گردن سیدھی ہوتی تھی، نظریں سجدے کی جگہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ اگر گردن جھکا کر کوئی کہے کہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر گردن جھکا کر تو پہلے صحابہ کرام کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، ان کو زیادہ خشوع، ان کے دلوں کے اندر خشوع، عاجزی، نرمی سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ اگر گردن جھکا کر پڑھنے میں اگر عاجزی اور نرمی ہوگی تو صحابہ کرام یہ کام پہلے کرتے۔ حضرت عمر نے فوراً اس کو پکڑا، کہا کہ دل سے نماز پڑھو۔ یہ کیا مطلب گردن جھکا کر لوگوں کو بتا رہے ہو؟ تو پھر ایک اور عمل بھی نماز کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے بعض اوقات افعال بھی نا، کام بھی انسان کے بتا دی کہ اس کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے، کہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جو ہے نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ یا جو نئے نوجوان داڑھی رکھتے ہیں نا تو وہ نماز کے اندر یا ان کی ایک عادت ہوتی ہے کیوں کرتے ہیں بڑھانے کے لیے، بھائی اچھی بات ہے اس طرح بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے، نماز سے ہٹ کر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، نماز کی اہمیت ہوتی، اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی نماز کی اہمیت ہوتی تو اس کے افعال سے بھی یہ ظاہر ہوتی ہے، داڑھی سے نہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں تواضع نہیں، اس کے دل میں خشوع نہیں، یہ نماز سے ہٹ کر کسی اور سوچوں کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نمازیوں پر سخت گرفت پر، ایک نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھی، دعا مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو بلوایا، کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، جب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، میری نماز میں جو غلطی ہے، کہا تم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہو۔ اچھا جلدی جلدی سے مراد وہ نہیں ہے کہ 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ نہیں، جلدی سے مراد یہ کہ رکوع اور سجدے صحیح نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ رکوع سجدے صحیح کر کے اگر 7 منٹ میں نماز 5 منٹ میں پڑھتا ہے اس کی نماز قابل قبول ہے، اور کوئی اگر رکوع سجدے صحیح نہیں کر کے 15 منٹ بھی نماز میں لگاتا ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلوایا اور
کہا کہ بھائی تم اپنی نماز درست کرو. شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ ساری دوہراؤ، ایک بھی قبول نہیں ہوئی. تو اس شخص کے رکوع اور سجدے درست نہیں. تو فرمایا کہ ظاہری افعال کو بھی ہمیں درست رکھنا ہے اور دل کے اندر بھی جو خشوع و خضوع کا معاملہ ہے وہ ہمیں درست رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بعض اوقات دور سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا کہ یہاں پر کوئی درخت کھڑا ہوا ہے. جب وہ قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو دور سے بندے دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ درخت ہے. ایسے ساکن ہوتے تھے، ہلنا جلنا ان کے اندر نہیں. اور فرمایا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے پرندے ان کے پیٹھوں پر، ان کے سروں پر بیٹھ جاتے. کوئی پرندے یہ سمجھتے یار یہ کوئی ساکن چیز. اس طرح نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات کہ علامہ عبدالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. جملہ ہم سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کرنی چاہیے. واقعی میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ خشوع کا معنی یہ ہے کہ حق کی اطاعت کرنا، اور خضوع کا معنی یہ ہے حق کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا اور اس کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرنا کا یہ خشوع اور خضوع کا معنی ہے. جس نے ان دو معنوں کو سمجھ لیا تو پھر سمجھو وہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں جو وہ سنا سے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.